बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पंजाब की सूरत हाल ये है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। बाहर सूरत एक अच्छी डेवलपमेंट PTI के लिए वो ये है कि आज चौधरी परवेज़ इलाही जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने दोनों बेटों के साथ मुनिस इलाही और सैन इलाही इनको लेके तो इमरान खान को जाके उनसे मिले उनके घर पे, और काफ़ी देर तक मीटिंग रही, बातचीत होती रही, और उसके नतीजे में बाहर जब आके इन्होंने स्टेटमेंट्स दी परवेज़ इलाही ने और मुनिस इलाही वगैरह ने, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी ये असम्बली अमानत है इमरान खान की, और जब इमरान खान चाहे उसके बाद एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जाएगा और असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी कुछ अरसे से, चूँकि दरमियान में परवेज़ इलाही इधर उधर रहे और मुलाकात नहीं हो सकी थी, और ये ख्याल किया जा रहा था कि गालिबन परवेज़ इलाही के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आया है, जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही ये फ़ैसला कर रहे हैं कि शायद असम्बली को फ़िलहाल डिज़ोल्व ना किया जाए। ये वो शक व शुबहात थे जिनकी वजह से क़यास आराइयाँ वगैरह जारी थीं, लेकिन वो क़यास आराइयाँ आज दम तोड़ गई, जबकि परवेज़ खटक भी मौजूद थे और उनकी पहले परवेज़ खटक की परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई उनके अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में, और उसके बाद ये सारे लोग आके इमरान खान से इन्होंने मुलाकात की, और उधर उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स की इन्होंने वो यही थी कि हम असम्बली फ़ौरन तोड़ देंगे। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इमरान खान के हाथ मजबूत हैं, और इस सूरत हाल में सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि उस तारीख़ का तयन करना कि कब ये असम्बलियाँ तोड़नी हैं। ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है, और अभी तक असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने के बारे में उन्होंने कोई भी तारीख़ नहीं बताई। यहाँ पे परवेज़ इलाही से ये भी सवालात किए गए कि जो हुकूमत है, यानी नाजायज़ हुकूमत जो बैठी है मरकज़ में, उनका ख्याल ये है कि वो आपके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। तो परवेज़ इलाही बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता नो कॉन्फिडेंस के, उनके पास नंबर्स नहीं हैं। फिर गवर्नर राज की बात हुई, तो उस पर भी परवेज़ इलाही ने कहा कि उनको चाहिए कि असम्बली के रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं वो पढ़ें, तो उनको पता लग जाएगा कि जब असम्बली सेशन में हो तो उस वक्त गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा असम्बली सेशन में है और बड़ा मुश्किल है इनके लिए, ये लगा नहीं सकेंगे। अब चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस की, तो होता यही है कि आपने कॉन्फिडेंस का वोट लेना हो या नो कॉन्फिडेंस का वोट लेना हो, उस दिन जो लोग हाज़िर होते हैं वो आपको वोट देते हैं। और ये सुनने में आता है कि एक तरीक़ाकार ये है कि कुछ लोगों को पैसे वैसे दे दिए जाते हैं, उनको ख़रीद दिया जाता है, लेकिन उनको वहाँ से गैर हाज़िर रखने के लिए उनको उम्रे पे भेज दिया जाता है, वो छुट्टी चले जाते हैं। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जी उन्होंने वोट ख़िलाफ़ दे दिया है या इधर दे दिया है। ऑपोजिशन के सारे लोग हाज़िर हो जाएं और इनके 10 लोग अगर उम्रे पे चले जाएं सर इनके ख़र्चे पे, तो आप सोच लीजिए कि उतने वोट कम हो जाएंगे। सो ये इस तरह के ख़तरात मौजूद हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो असम्बलियों में लोग बैठते हैं वो बहुत हद तक अपने मफादात की रोशनी में काम करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर इनमें किसी को अपनी सियासत अजीज़ होगी तो वो अपने मुस्तकबिल में भी देखेगा कि इस असम्बली की मुद्दत तो थोड़े दिन की है, ये असम्बली अगर डिज़ोल्व ना भी हो तो 6-8 महीने और चलेगी, 6-7 महीने, उसके बाद लाजमन ये असम्बली ख़त्म होगी। 5-6 महीने के बाद यहाँ पे केयर टेकर्स आ जाएंगे, और फिर अगले इलेक्शन, और अगले इलेक्शन में अगर पॉसिबिलिटी यही है कि PTI मकबूल जमात है, बड़ी जमात है, और उसी का टिकट चाहिए इसलिए कि आप उसके थ्रू इलेक्शन जीत सकते हैं, तो लाजमन आज लोग अपनी वफ़ादारी PTI के साथ जताएंगे ताकि आगे उनको टिकट मिल सके। सो ये फैक्टर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मौजूद है। अब यहाँ पे जहाँ तक ताल्लुक़ है PMLN का, उनको बड़ा अंदर से तो ख़दशा है, बातचीत चलती है कि जनाब इलेक्शन अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई तो क्या बनेगा, मारे जाएंगे, लेकिन बाहर वो ये एक पिक्चर पेंट करते हैं, बड़ी एक दलेराना अपना एक उन्होंने पोस्चर रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि जी नहीं, कोई फ़िक्र की बात ही नहीं। परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ये कोई पॉपुलैरिटी है ही नहीं, ये तो ऐसे ही गुब्बारे की हवा है।
ابھی آپ نے دیکھا لانگ مارچ میں ان کے کچھ نہیں لوگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی الیکشن ہو گئے تو دیکھا جائے گا, آپ دیکھ لیں. اسی طرح بعض پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو پتہ نہیں کیا وہ آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے. نواز شریف صاحب خود آج کل گردش میں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچ بچار ہو رہی ہے. اور اصل چیز جو ہے وہ زرداری صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا پکا پروگرام ہے کہ ہم ان دونوں اسمبلیوں میں نو کانفیڈنس ووٹ اس کو موو کریں گے, نو کانفیڈنس موشن موو کریں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لوگ اور ہمارا پوزیشن مضبوط ہے اور عمران خان کو ہم شکست دیں گے. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان میرے ساتھ کسی بھی کانسٹیٹوئنسی پہ مقابلہ کر لے وہ الیکشن جیت نہیں سکتا, پہلے بھی مجھ سے ہارا. یہ وہ پہلے کا ہارنا اور آج کی حالات جو ہے وہ خاصے مختلف ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج کے اوپر نواز شریف آئے تو اس سے کچھ فرق پڑ جائے گا ان کی پاپولیرٹی میں. نواز شریف پہلے ہی ایک بزدل آدمی کی طرح بھاگا ہوا, وہ اپنی کافی ساری عزت گوا بیٹھا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ سختی کے وقت میں بھاگ جاتا ہے یہاں سے. اور پھر کرپشن کے الزامات ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے سب نے ایک طرح کا این آر او لیا ہے, انہوں نے قوانین میں تبدیلی کر کے تو یہ کیا ہے. نیچرلی کچھ نہ کچھ تو ان کے ووٹس ہوں گے, کچھ نہ کچھ فالوورز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو اس 8 مہینے میں جو عمران خان نے اویئرنیس دی ہے, جس کی وجہ سے وہ آج محسوس کرتے ہیں کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ عمران خان سے وابستہ ہے یا پی ٹی آئی سے وابستہ ہے, تو وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کا بڑا ایک مظاہرہ ہوا اسپونٹینیس. آپ نے دیکھا کہ 9 اپریل کو عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا اور 10 اپریل کو پبلک جو ہے وہ ساری باہر سڑکوں پہ تھی عمران خان کے حق میں, اور قومی ترانے گائے جا رہے تھے, ورنہ تو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں اگر یہ پاپولر نہیں تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھ نے کی ہے. لیکن زرداری صاحب اپنے طور پہ چونکہ وہ ہیں شاطر آدمی ہیں اور وہ اس معاملے میں کافی مہارت بھی رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے جب انہوں نے لوٹے خریدے تھے تو ان کو جا کے سندھ ہاؤس میں انہوں نے بند کیا تھا. سندھ ہاؤس کے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ سے پولیس بھی منگوائی ہوئی تھی انہوں نے. تو یہ صورتحال وہاں پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی لوگ اس طرح کے نکل آئے 8-10 جو عمرے پہ جانے کے لیے تیار ہوں. باقی یہ کہ یہاں پہ ابھی آپ بہت ساری ایسی باتیں سنیں گے کہ جی عمران خان کیا کر سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کرے جی اسمبلیاں توڑ کے دکھائے ہم یہ کر دیں گے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مارے گئے, آپ کمزور نظر آتے ہیں, آپ الیکشن سے چھپتے چھپاتے نظر آتے ہیں, آپ باہر نکل کے بات کریں, کہیں جی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان کی بات کریں اور کہیں کہ جی ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ اگر الیکشن لڑنے کے لیے آپ تیار ہیں تو رکاوٹ کس بات کی ہے؟ آپ پہلے کہتے تھے, یہ عمران خان کے اس فیصلے سے پہلے آپ کہتے تھے کہ جی اگر الیکشن کرانے ہیں, عمران خان جنرل الیکشن مانگتا ہے تو 2 اسمبلیاں ان کے پاس ہیں وہ توڑ دیں تو ہم کل الیکشن کرا دیں گے. آج وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا نعرہ لگا رہے تو یہ چھپ گئے. لیکن پریشر ہے اندر سے کہ جی اس سے بے عزتی ہو رہی ہے, اس سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم از کم اپنا ایک ایسا پوسچر لے کے آئیں جس سے نظر آئے کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج ڈرے ہوئے تو ہیں. اب صرف اس میں گیم تھوڑی سی رہ گئی ہے, کیونکہ میں زرداری صاحب کو ویٹیج دیتا ہوں اس وجہ سے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو جا کے جب لالچ والے دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب نو کانفیڈنس وغیرہ کا قصہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے لوگوں کو زرداری صاحب نے توڑا تھا, اور اس میں پرویز الہی تک ڈولے ہوئے لوگ تھے, ڈول رہے تھے کبھی پی ایم ایل این کی طرف اور کبھی پی ٹی آئی کی طرف, اور انہوں نے بعض ایسی چیزیں عمران خان کے خلاف بات کی تھیں جو کہ لگتا تھا کہ یہ عمران خان کو ڈچ کر چکے ہوئے ہیں. حالانکہ اسی کے بل بوتے پہ یہ اسپیکر رہے ہیں, 3.5 سال اسپیکر بن کے بیٹھے رہے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اس دفعہ وہ پرویز الہی کے قریب نہیں جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پرویز الہی اس دفعہ مونس الہی کے اپنے پریشر کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. یہ صورتحال ہے,
اور اب فیصلہ صرف یہی ہے کہ کیا عمران خان اسمبلیاں توڑتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج بیٹھے ہیں حکومت میں، یہ کسی بھی صورت میں مرکز میں حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ کسی بھی صورت میں جنرل الیکشن پہلے کرانے کو تیار نہیں. ان کو پتہ ہے اندر سے ہوئے تو یہ باہر ہوں گے، ہار جائیں گے، لہٰذا یہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہوگا یہی کہ جب الیکشن کمیشن بھی ساتھ ہے اور انہوں نے تھوڑی سی انڈیکیشن بھی دے دی تھی، بالآخر الیکشن کمیشن 2 اسمبلیوں کے الیکشن کرا دیں گے. اس میں بھی یہ باویلا مچا رہے ہیں کہ جی خرچہ بڑا آئے گا، پیسے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کہانیاں چلا رہے ہیں. لیکن اگر توڑ ہی دی جائیں، یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو ہی جائیں، تو تب بھی مرکز میں یہ جان نہیں چھوڑیں گے. اس لیے عمران خان کو فیصلہ کرنے سے پہلے تمام چیزوں کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ کر کے ہمیں نقصان کیا ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.